بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ذیشان فرید ہے اور میں آج آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ سب سے پہلے دوستوں سے ایک درخواست ہے کہ آپ میری ویڈیوز کے اوپر کمنٹ سیکشن میں کمنٹس ضرور کیا کریں تاکہ آپ کے کمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی ویڈیوز کی مزید اصلاح کر سکوں۔ اس کے علاوہ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کراپ ڈاکٹر کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ آج ہم زراعت کے اندر استعمال ہونے والے بہت ہی اہم ایلیمنٹ، بہت ہی اہم جزو فولوک ایسڈ کے اوپر بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہیومس کے آرگینک ایسڈز کی ایسی ورائٹی ہے جو ہر پی ایچ لیول پر پانی میں حل پذیر ہے۔ فولوک ایسڈ سمندری جڑی بوٹیوں سے تیار ہوتا ہے اور یہ زمین کی گہرائی میں 200 سے لے کر 250 فٹ کے نیچے ہیومیکشن کے ذریعے بنتا ہے۔ اس کی رنگت یلوش اور یلوش براؤن ہوتی ہے جبکہ ہیومک ایسڈ کی رنگت ڈارک براؤن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ فولوک ایسڈ کا مالیکیولر وزن بہت ہی کم ہوتا ہے جبکہ ہیومک ایسڈ کا مالیکیولر وزن زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں پودوں کے اندر تیزی کے ساتھ جذب ہونے والی چیزوں میں فولوک ایسڈ بھی شامل ہے۔ یہ دوسرے خوراکی اجزاء کو لے کر پودوں کے اندر بہت تیزی کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے اور انہیں جذب کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پودے فولوک ایسڈ کو آسانی کے ساتھ جذب کر سکتے ہیں۔ فولوک ایسڈ کے ایکٹیو گروپس بنیادی طور پر الیکٹران ڈونرز ہوتے ہیں اور ایسے ایلیمنٹس جو الیکٹران ریسیورز ہوتے ہیں، الیکٹرانز لیتے ہیں، ان کے ساتھ انٹریکٹ کر کے یہ کوآرڈینیشن کمپاؤنڈز بناتے ہیں جنہیں کہ ہم چلیٹس کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فولوک ایسڈ مختلف خوراکی اجزاء کو چلیٹ کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے اجزاء جو اپنی ساخت کو برقرار نہیں رکھ سکتے اور ایسے خوراکی اجزاء جو پودوں کے اندر یا تو جذب نہیں ہو پاتے یا بہت ہی سلو جذب ہوتے ہیں، انہیں فولوک ایسڈ چلیٹ کر کے آسانی کے ساتھ پودوں کے اندر جذب کروا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو جذب کروانے کی جو اس کی سپیڈ ہوتی ہے، رفتار ہوتی ہے، وہ بھی بہت ہی تیز ہوتی ہے۔ فولوک ایسڈ 70 مختلف اقسام کے وائٹامنز، پیپٹائڈز، اس کے علاوہ شوگرز، اس کے علاوہ امائنو ایسڈز اور مختلف جو کرسرز یا پری کرسرز ہوتے ہیں ان کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اب میں مختصراً فولوک ایسڈ کے پودوں کے اندر 8 بڑے فنکشنز یا افعال کا آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلے فولوک ایسڈ زمین کے ذرات کو نرم کر کے زمین کی پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت میں اضافہ اور واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ نمبر 2، زمین سے نمکیات کا اخراج بہت تیزی سے کرتا ہے جس سے زمین کی زرخیزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ زمین میں موجود بھاری دھاتوں کو بھی زمین سے لیچ ڈاؤن کروانے کا سبب بنتا ہے کیونکہ فولوک ایسڈ آئن ایکسچینج ری ایکشن میں شامل ہوتا ہے۔ اس آئن ایکسچینج ری ایکشن کی وجہ سے زمین کے اندر موجود غیر حل پذیر بھاری دھاتیں وہ لیچ ڈاؤن ہونے کے ساتھ ساتھ زمین سے باہر خارج ہو جاتی ہیں اور زمین کی زرخیزی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پودوں کے اندر انزائمیٹک ایکشن میں تیزی لانے کا سبب بنتا ہے جس سے پودوں کے اندر قوت مدافعت میں بھی بہت تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ہم فولوک ایسڈ کو فولیئر اپلیکیشن کے ذریعے پتوں پر سپرے کریں تو پتوں کے اندر موجود سٹومیٹا فوری طور پر بند ہو جاتے ہیں جس سے پانی کی ٹرانسپائریشن میں کمی واقع ہوتی ہے اور سرد دنوں میں جبکہ کورا پڑنے کے امکانات ہوتے ہیں، اگر اس وقت فولوک ایسڈ کو فولیئر
طور پر اپلائی کر دیا جائے تو سٹومیٹا بند ہونے سے پانی کا ضیاع کم ہو جاتا ہے اور پانی کی مقدار پتوں کے خلیوں کے اندر زیادہ رہتی ہے، جس سے چلنگ ایفیکٹ کم از کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فلوک ایسڈ کھادوں کی افادیت میں کئی گنا اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ پودوں کی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ میں بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے جڑوں کی لمبائی، روٹ ماس کے اندر اضافہ، اس کے علاوہ پتوں کو تھک کرتا ہے، اس کے علاوہ پتوں کے لیف ایریا انڈیکس میں اضافے کا سبب بنتا ہے، پودوں کی ٹلرنگ میں اضافے کا سبب بننے کے ساتھ ساتھ سٹوں کے اندر موجود دانوں کی بھرائی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور فلوک ایسڈ زمین کی پی ایچ کو ایڈجسٹ کرنے کا بھی سبب بنتا ہے۔ یہ بہت ہی نامینل سی مقدار میں پودوں کو ضرورت اس کی ہوتی ہے، لیکن اگر ہم اس کے فنکشنز دیکھیں، اس کے کام دیکھیں، تو وہ بہت ہی بڑے بڑے کام سر انجام دیتا ہے۔ یعنی کہ فلوک ایسڈ فصلوں کے اندر جادوئی اثر رکھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے پسند کرنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔